بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن کی تعلیم کا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ بخاری میں ہے۔ تلاوت قرآن کا اجر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی میں ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی فضیلت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، وہ اس کا حافظ ہے، وہ اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے، یعنی کہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وہ اس پر شاق گزرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری مسلم میں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ ترمذی میں ہے یہ۔ جس شخص کے بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کا اجر۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ نیز اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہیچ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کس صلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا، تم دونوں کے بچے کے قرآن سیکھنے کے صلے میں۔ آخرت میں قرآن کی صاحب قرآن کے حق میں شفاعت۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مسلم میں ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی آداب۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ باوضو ہو کر قرآن کو چھوا اور پڑھا جائے، تلاوت سے بیشتر مسواک کیا جائے، بہترین لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، جماعی آنے پر تلاوت بند کر دیا جائے، تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن و دماغ حاضر رہنا چاہیے، وعدے کی آیت پر توقف کر کے اس کا سوال کیا جائے، اور وعید کی آیت پر رک کر اس سے پناہ مانگی جائے، مصحف کھول کر نہ رکھیں، نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرأت کی آواز بلند نہ کریں،
بازاروں اور شوروغل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ تلاوت قرآن کے اجر کی کئی گنا بڑھوتری۔ جو شخص بھی خلوص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ شب و روز میں تلاوت کی مقدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے پر مداومت نہیں کی، بلکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ لہٰذا میری پیاری بہنوں، میری معزز بہنوں، آپ اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے کی حریص بنیں اور اپنے لیے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر لیں، جسے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا ہی عمل ناگاہ کر کے کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ جو شخص فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے حزب یعنی یومیہ مقدار تلاوت یا اس کے کچھ حصے سے سو گیا، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے مابین پڑھ لیا تو وہ اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات کے حصے میں پڑھا ہے۔ نیز آپ ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور فراموش کر دیا، خواہ وہ چھوڑنا کسی بھی قسم کا ہو، جیسے اس کی تلاوت یا اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا اس میں تدبر کرنا یا اس پر عمل کرنا یا اس کے ذریعے شفایابی طلب کرنا چھوڑ دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔